زید بن صنع ایک صحابی ہیں، پہلے یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے. انہوں نے تورات میں آخری نبی کی جو کوالٹیز اور صفات پڑھی تھی نا، ان میں سے ایک کوالٹی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے نا، جب بھی اس کو غصہ آئے گا تو اس غصے کے اوپر اس کا صبر اور اس کا تحمل غالب آ جائے گا. دوسری پیشین گوئی تورات کے اندر اس نے یہ پڑھی کہ جس وقت اس کی حقارت کی جائے گی، نعوذ باللہ، جس وقت ان کو برا بلا کہا جائے گا، جس وقت ان کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس وقت یہ تورات میں نبی کی نشانی لکھی ہوئی تھی، جس وقت ان کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ غصہ نہیں کریں گے، بلکہ ان لمحات میں ان کی شفقت، ان کی رحمت، ان کا حلم، ان کی بردباری بڑھتی چلی جائے گی. حضرت زید خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے اخلاق کا مطالعہ کیا، صبح و شام کی سیرت کو دیکھا، مجھے پتا چل گیا یہ آخری نبی ہیں، یہی وہ نبی ہے جن کا تورات میں ذکر ہے. لیکن میں یہ دو باتیں آزمانا چاہتا تھا کہ میری تورات کے اندر صحیح سند کے ساتھ دو نشانیاں موجود تھی. میں نے کہا میں جب تک نبی کو اس بات کے اوپر آزماؤں گا نہیں، اس وقت تک میں ان کے اوپر ایمان نہیں لے کے آؤں گا. پھر خود لمبا چوڑا واقعہ ہے، مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خود بیان کرتے میں نے نبی کریم کو آزمایا. ایک مرتبہ 80 دینار کی ضرورت پڑی، ایک قبیلے کی مدد کرنی تھی، بیت المال خالی تھا، بالکل خالی تھا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 80 دینار قرض پہ دیے، بڑی تلخ گفتگو کر کے، اور کہا فلاں فلاں باغ کی کھجور اس کے بدلے میں مجھے ملے گی. نبی کریم نے کہا یہ شرط مت لگا، ہاں تجھے تیرے 80 دینار واپس کیے جائیں گے، جیسے مرضی کیے گئے. کہتے ہیں ایک معاہدہ میں نے طے کر لیا، ایک وقت میں نے مقرر کر لیا، میں نے تدبیر اپنی مکمل کر لی کہ اب آزمانے کا وقت آ چکا ہے. 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ جو وقت مقرر تھا اس وقت کو گزرے، ابھی وہ وقت کے آنے میں اتنا ہی وقت باقی تھا، یعنی قرض دیے ہوئے ابھی صرف چند دن گزرے تھے. میں نے طاق لگائی ہوئی تھی، نبی کریم اپنے صحابہ کے درمیان میں آ رہے ہیں. میں نے سوچا ہوا تھا، منصوبہ بنایا ہوا تھا، جب ارد گرد قریشی صحابہ ہوں گے تب میں آزماؤں گا. ابو بکر و عمر ہمراہ ہیں، قریشی صحابہ ہمراہ ہیں. میں تیزی سے آگے بڑھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اندر کپڑے کو پھینکا، اس کو گھوٹنا شروع کیا اور نبی کریم کو اپنی طرف کھینچا. میرے یہ بدلتے ہوئے تیور دیکھ کے عمر تلوار میرے ہاتھ میں مارنا چاہتے تھے، لیکن نبی کے احترام سے رک گئے. وجہ کیا تھی؟ نبی کریم جواب میں مسکرا رہے تھے. میں نے کہا میرے پیسے واپس کرو، میرے پیسے واپس کرو. اور طنز کیا لگائی؟ جو ان کی تورات میں لکھا ہوا تھا، جس وقت طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے، جس وقت ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی جائے، اس وقت ان کا حلم بڑھتا ہے، اس وقت ان کی رحمت بڑھتی ہے، اس ٹائم وہ غصے میں نہیں آتے. کہتے ہیں میں نے جملہ یہ کسا اور بنی عبد المطلب دادا کا نام لیا، تانا دیا. عبد المطلب کی اولاد ہمیشہ قرضہ ادا کرنے میں تاخیر کرتی ہے. تانا اتنا سخت تھا، حضرت عمر نے نبی کریم نے کہا حکم کیجئے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں. کہتے ہیں نبی کریم نے مجھے مسکرا کے دیکھا اور عمر کو غصے سے دیکھا. کہا عمر حق کی بات کر، حق کی بات کر، تجھے چاہیے تھا تو اس یہودی کا ساتھ دیتا. میں محمد نے اس کا قرضہ ادا کرنا ہے، اس کی مرضی ہے، جس چوک میں جس چوراہے میں کھڑا ہو کے مجھے پکڑ لے. آج کیا میں نے تیری یہ تربیت کی ہے؟ تو حقدار کو حق مانگنے سے روکتا ہے، تو حقدار کو حق مانگنے سے روکتا ہے. تجھے چاہیے تھا تو مجھے روکتا. حضرت عمر کو یہ کہہ رہے ہیں. حضرت عمر حیران رہ جاتے ہیں. یہودی اس وقت جو آزمائش کرنا چاہتا تھا، عالم تھا، ظاہر سمجھ چکا تھا، اس کو پتا چل گیا یہ حسلت جو تورات میں لکھی ہوئی ہے یہ 100% اس نبی کے اوپر صادق آتی ہے. کہتے ہیں پھر بھی میں نے ابھی اظہار نہیں کیا کہ دیکھوں نبی کریم جواب میں کرتے گئے ہیں. کہا اس کو 80 دینار بھی ادا کرو، اور جو تو نے اس کے ساتھ تلہی کی ہے عمر، جو تو نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اس کا تاوان یہ ہے کہ 40 دینار اس کو اس سے اوپر ادا کیے جائے. ابھی وقت نہیں آیا قرضہ ادا کرنے کا، لیکن اس نے مطالبہ کیا. نبی کریم نے 120 دینار عطا کیے.
پھر اس نے حضرت عمر سے 120 دینار لیے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اے عمر، اللہ کی قسم پیسے کی کوئی بات نہیں تھی، لین دین کی کوئی بات نہیں تھی، میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانا چاہتا تھا کہ تورات کے اندر جو 2 خوبیاں لکھی ہیں آخری نبی کی، یہ نبی اس کے اوپر پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا. حضرت عمر بھی خوش ہو گئے، پھر بھائی بن گئے. اسی طرح